اور جب اللہ کہہ رہا ما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، ہر رینگنے والے کا رزق تیرے اللہ کے خزانوں میں ذمہ آئے گا۔ اگر اللہ چاہتے سب کو مالدار بنا دیتے، لیکن اللہ نے حکمت بتائی، لو بسط اللہ الرزق لعبادہ لبغوا فی الارض، اگر میں سب کے لیے دروازہ کھول دیتا تو بغاوت ہی بغاوت ہوتی، میرا نام لے آنا تو ہوندہ ہی کوئی۔ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، پھر اللہ نے کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، کسی کو درمیانہ دیا، کسی کو بہت زیادہ دیا، اور پیپر میں ڈال دیا کہ میرے نام پہ خرچ کر۔ زکوٰۃ فرض کر دی اور خرچ کرنے کی ترغیب دے دی۔ زکوٰۃ کا امر تو 10 دفعہ ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ 11 دفعہ ہے، اور خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو 82 دفعہ ہے، 82 دفعہ، کہ غریب بھی خرچ کرے، مالدار بھی خرچ کرے، زکوٰۃ سے بڑھ کے خرچ کرے۔ من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منا، جس نے میری امت کی دنیا کی ضرورتوں کا خیال نہ کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہمارے ہسپتال صرف حکومت کی کوتاہی نہیں ہے، ہماری کوتاہی کا بھی شکر۔ سارا الزام حکومت کو کیوں؟ اللہ نے ہمیں دل دیا ہے، درد بھی دیا ہے، دکھ بھی دیا ہے، تو اللہ کو مال لگانا پسند ہے، اور خاص طور پر مریض۔ علی گالتا میں پڑھ دیو اور کو لکھتا آنکھیں ادا ہزار دردہ صبح، ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، ویسے ہی مذاق کیا، اللہ کے ذائقہ۔ اوہو، عبداللہ بن عبید اللہ بن عباس بڑے سخی گزرے، حضرت عباس کی اولاد۔ ان سے کسی نے پوچھا اپنے سے بڑا سخی دیکھا ہے؟ کہنے لگے بہت، صحرا کے بدو سارے مجھ سے زیادہ سخت۔ کہنے لگے کیسے؟ ایک دفعہ میں اور میرا خادم سفر میں تھے، بارش آ گئی صحرا میں، جھڑی لگ گئی، تمہیں ایک ہفتہ ایک بدو کے پاس ٹھہرنا پڑا، تو اس نے نا اونٹ ذبح کیا پہلے دن، تو ہمیں کھلایا، اگلے دن دوسرا ذبح کرنے لگا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، وہ اتنا سارا کل والا گوشت پڑا ہے، ہم 2 بندے ہیں، یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا مہمان کو باسی کبھی نہیں کھلاتا، تازہ کھلاتا، اب توڑے فریج پر چوتھے دن دی روٹی بھی کٹ کے گو رکھ دے، گرم گرم کر کے لے بھئی مگرو لائے ہو پرانے۔ ہمارے بچپن میں ہماری دادیاں نانیاں جب زندہ تھیں، یہ میرے کانوں میں الفاظ ہیں، رات 12 بجے بھی مہمان آتا، بسم اللہ برکت آ گئی، بسم اللہ برکت آ گئی، واللہ ہماری دادیاں نانیاں پڑنانیاں، بسم اللہ برکت آ گئی۔ نہ بجلی ہوتی تھی، نہ سہولتیں ہوتی تھی، ایک آدھ نوکرانی کو اٹھایا اور ساتھ کھانا بنایا خوشی کے ساتھ۔ اب دن کے 12 بجے بھی مہمان آ جائے، منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں، بتائے بھی نہیں ہوتا، منہ اٹھا کے آ جاتے، اگلا اندر روٹی تو نہیں کھاؤ گے، پانی تو نہیں پیو گے۔ ہمارے دیہات کا دستور تھا، رات کو جتنے مہمان ہوتے، جتنے کچی سڑکیں تھی، رات کو بہت مہمان ہوتے تھے، مسافر پردیسی 5 10 15 20، تب تو میں نے بھی دیکھے، اور میرے والد بتاتے ہیں کہ ہماری جوانی میں 100 مہمان ہمارے ڈیرے پر ہوتے تھے، سب کو دودھ پلانا ایک ثقافت، سب 100 بندے 100 نو دودھ پیماؤں، چونکہ مویشی بہت زیادہ ہوتے تھے، تو وہ ہمارے دادے کے زمانے کا ایک مہمان آ گیا، چچا لال، تو نوکر ہمارا گیا دودھ پلانے اس کو، تو اس نے جب گلاس دیکھا نا، اور گلاس ہوتے تھے اتنے بڑے 3 پادا گلاس ہوندے، اس نے جب گلاس دیکھا، یہ تو کپ ورگا گلاس ہے، کہنے گا نوکر سے پتر میں نہیں پیندا، اسے کہا چاچا کیوں نہیں پیندا؟ ہے کہ پتر 2 تو ود پیما تے بے غیرت بنا تے 2 تے گزارا کو نہیں جا لے جا، میں نہیں پیندا۔
انہوں نے کہا میں مہمان کو بس سے نہیں کھلاتا، دوسرا ذبح کر دیا۔ تیسرا دن آیا، تیسرا ذبح کر دیا۔ 7 دن کہنے کے میں ٹھہرا، اس نے 7 اونٹ ذبح کر دی۔ پھر ان کو سکھا لیتے ہیں، ان کا تھا ترتیب سکھا لیتے۔ 8ویں دن بادل کھلے تو تھوڑا نکلا اپنے مال مویشی کے لیے، تو میں نے اپنے نوکر سے کہا خادم کے پاس کتنے ہیں؟ کہا جی 300 دینار۔ 300 دینار میں کو 3000 اونٹ آ جاتے تھے۔ 300 دینار کہنے کہ جاؤ اس کی بیگم کو دے کے آؤ۔ تو جب گئے دینے تو انہوں نے کہا کہ ہم مہمان سے کچھ نہیں لیتے، آپ تشریف لے جائیں۔ تو انہوں نے آ کر بتایا کہ وہ تو کچھ نہیں لے رہے۔ کہنے لگے ہم اہل البیت ہیں، ہم احسان کا بدلہ رکھتے نہیں، چکاتے ہیں۔ اگر وہ نہیں لیتی نا، جاؤ اس کے دروازے پہ پھینک کے آ جاؤ۔ وہ گیا اور ان کے دروازے پہ پھینک کے آ گیا، اور فرمانے ہم دونوں چل پڑے۔ کچھ دور نکل گئے تھے تو پیچھے سے بدو کے نعرے سنائی دیے، رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ۔ تو اپنے اونٹ کو بھگاتا ہوا آ رہا تھا، قریب آیا تو اس کا سانس پھولا ہوا، کہنے گا یہ اپنی تھیلی واپس لو۔ فرمان لگے کیوں؟ کہ میں مہمان نوازی کو بیچا نہیں کرتا۔ کہنے گے یہ مہمان نوازی کا صلہ نہیں ہے، یہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہ احسان کا بدلہ احسان ہے۔ ہم اہل البیت ہیں، ہم احسان کا بدلہ رکھتے نہیں ہیں۔ تم نے نیکی کی، ہم نے بھی کی۔ اس نے نیزہ سیدھا کر لیا، یہ لینا یا تیرے سینے دے پار کرا۔ ان کے نوکر نے گئے نے کر لیا، انہیں پار مہربانی کرو۔ خود سے واپس لے لی، جان بچانے کے لیے واپس لے لیا۔ فرمان لگے وہ بدو مجھ سے بھی بڑا سخی، اور سارا صحرا بھرا پڑا ایسے سخیوں سے۔ حاتم تائی سے کسی نے پوچھا، حاتم کی سخاوت تو مشہور ہے نا، اپنے سے بڑا سخی کبھی دیکھا؟ وہ کہنے لگے یہ سارے بدو مجھ سے بڑے سخی ہیں کہ میں ایک بدو کا مہمان تھا نوجوان، تو عرب میں پورا بکرا وہ کر کے نا وہ سجی سا وہ سامنے رکھتے اور سری بھی ساتھ ہوتی۔ ہمارے تو سری کو رکھنا کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، وہاں سری سردار کے سامنے رکھی جاتی۔ تو کہنے کو سری کھول کے اس کا جو مغز کھایا تو میرے منہ سے نکلا نعمت دماغ، مغز بڑا مزدار بنا ہے۔ تو ایک دم وہ بدو اٹھا اور اس نے جلدی جلدی 4 اور سریاں تیار کر کے میرے آگے رکھ، ہم نے اس میں نکال کے کھایا، سو گئے۔ صبح اٹھا تو میں نے دیکھا کہ 4 بکریوں کے سر جدا اور دھڑ پڑے ہوئے۔ میں نے بدو سے پوچھا یہ کیا کیا ہے؟ کہا آپ کے منہ سے نکلا تھا کہ مغز بڑا بڑھیا ہے، تو میرا جی چاہ میں مہمان کو خوش کروں۔ کہنے لگے تیرے پاس کتنی بکریاں ہیں؟ کہنے لگا 5۔ کہ یہ ساری تو نے ذبح کر دی؟ کہا کہ تو کہاں سے کھائے گا؟ کہ مجھے اللہ کھلائے گا، مہمان کو خوش کرنا ہمارا ہے، ہماری ثقافت۔ تو سائل نے پوچھا پھر آپ نے اسے کیا دیا؟ تو حاتم نے کہا میں نے اسے 100 اونٹ دیے اور 1000 بکریاں دی۔ تو سائل نے کہا پھر آپ تو بڑے سخی ہوئے۔ کہا نہیں، میں بڑا سخی نہیں، میں نے اپنے مال میں سے تھوڑا سا اس کو دیا اور اس نے سارا ہی میرے اوپر لگا۔ ادکل ہائنی پانجوز ٹھوک چڑھیں۔ میرے بھائی بہنوں، اللہ کو سخاوت پسند، بخل پسند نہیں۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور طبائع میں بخل گھسا ہوا ہے۔ اور یہ بہت بڑا تقاضا پیش کیا ہے ہمارے بھائی اسلم نے کہ ہمارا ہاسپٹل ہے، ہمارے شہر کا ہاسپٹل ہے، یہاں ہزاروں لوگ روز آ رہے، اور جو آپ نے فوٹو دیکھی ہیں یہی سارے پاکستان کے ہسپتال۔ ہم صرف حکومت کو برا بھلا کہتے ہیں، کیوں؟
ہم خود کیوں نہ اس کار خیر میں حصہ نے جو میرا رب قیامت کے دن کہے گا میرے بندے میں بیمار تھا تو نے میرا حال ہی نہ پوچھا، مرضت فلم تعودنی، وہ کہے گا یا اللہ تو کہ میں بیمار ہو سکنا، تو تو بے عیب ذات، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ جو بیمار تھا، فلاں مسلم کی قید نہیں، نیک بد کی قید نہیں، کافر مومن کی قید نہیں، فلاں میرا جو فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کا حال پوچھتا تو ایسا تھا جیسے تو نے میرا حال پوچھ، تو مریض کے علاج، تشفی، دلجوئی کتنی بڑی بات ہے۔ تو ہم ایک دوسرے کو گلہ دینا چھوڑ کے خود کرنے شروع۔ بے شک ہم زوال شدہ قوم ہیں اور زوال شدہ قوموں کے ضمیر سو جاتے، کوئی بڑا ہیوی ناقوس انہیں اٹھائے تو اٹھائے، باقی باتیں کانوں پہ نہیں آ کے پڑتے۔ میرا دیس ایک نعمت ہے، میرا دیس ایک نعمت، اور اللہ نے اس کو کلمے کی بنیاد پر اٹھایا، اور دنیا میں 2 ریاستیں اسلام کے نام پر وجود میں آئیں، ایک مدینہ کی ریاست، ایک پاکستان کی ریاست۔ اللہ نے اس کے لیے شب قدر مقدر فرمائی، 27 کی رات مقدر فرمائی، جمعے کی رات مقدر فرمائی۔ یہ اتفاق نہیں تھا، ہم اپنی آزادی 15 اگست منا لیتے، وہ 14 منا لیتے، تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اس کے لیے شب قدر مقدر فرمائی، اور ساری خامیوں کے باوجود بھی خیر کے بڑے چشمے یہاں جاری، بڑے چشمے، انہیں جیسے باطل کی سازش سے یہ ملک ایسے پرزے پرزے ہو جاتے۔ کتنے مخلصین ہیں جن کی محنت، کاوش، دعائیں، رونا دھونا، اللہ اس کشتی کو طوفانوں میں چلا رہا ہے۔ یہ لوگوں کی مدد کرنا اس ملک کی بقا کا ذریعہ، کسی کی دعا کا لگ جانا ہماری بقا کا ذریعہ ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے سخاوت۔ ایک آیت کا بڑا غلط مطلب لیا جاتا ہے، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کیوں جو مفتی صاحب کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہیں؟ اس کا مطلب کیا لیتے ہیں؟ جو عمل نہیں کرتے اس کی دعوت بھی نہ دو، جو عمل نہیں کرتے ہو اس کی تبلیغ بھی نہ کرو، یہ تو بہت بڑا جرم ہے، تم کہتے اور کرتے نہیں ہو۔ چونکہ آگے قرآن کہہ رہا ہے کَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ، بہت بڑا گناہ ہے تم وہ کہو جو کرتے نہیں۔ اس آیت کو اتنا غلط سمجھا گیا ہے کہ سر پیٹ کے رہ جاتا ہوں۔ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ کہا کہ میں تو خود نماز نہیں پڑھتا، میں کیسے روزے میں جاؤں؟ میں لوگوں کو کیا کہوں نماز پڑھو؟ میری تو اپنی داڑھی نہیں، میں کسی کو کیا کہوں داڑھی رکھو؟ میں تو روزہ نہیں رکھتا، میں کسی کو کیسے روزہ رکھو؟ اللہ کہتا ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ۔ تو اب میں ایک لفظ بولتا ہوں، کبر مقتن، کبر مقتن، کبر مقتن، بہت بڑا گناہ ہے، ان تقولوا ما لا تفعلون، تم وہ کہو جو کرتے نہیں۔ اب یہ میری بات ذہن میں رہے، بہت بڑا گناہ ہے تم وہ کہو جو کرتے نہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب میں ایک مثال دیتا ہوں، مثلا میں حافظ نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ میں ایک بچے سے کہتا ہوں بچہ تو حفظ کر لے، بڑا نفع ہوگا، تو یہ میں نے کوئی نیکی کا کام کیا یا گناہ کیا ہے؟ بولو۔ تو جو مطلب آج سمجھا جا رہا ہے اس کے مطابق تو میں نے گناہ کیا ہے، چونکہ میں تو خود حافظ نہیں ہوں، میں اس کو دعوت کیوں دے رہا ہوں؟ جب میں خود حافظ نہیں ہوں اور میں کہہ رہا ہوں، اپنے بیٹے سے کہہ دو میرا بیٹا تو قرآن یاد کر لے، وہ کہے گا ابا تو پہلے خود یاد کر پھر مجھے دعوت دینا، پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو پھر اوروں کو تبلیغ کرنا۔ میں یہ کہا کرتا ہوں جو یہ کہے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں میں اب تبلیغ کروں گا، اس سے بڑا تو شیطان کوئی نہیں۔ جو اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتا اس سے بڑا تو شیطان کوئی۔ جو جتنا ٹھیک ہوتا ہے وہ اتنا اپنے آپ کو برا سمجھتا ہے، جو جتنا بگڑا ہوتا ہے وہ اتنا اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے۔ لہذا ساری زندگی تبلیغ کا کام نہیں ہو سکتا، چونکہ میں تو ٹھیک ہی نہیں، میں کیسے تبلیغ کروں؟
بیٹا قرآن یاد کر لے. وہ کہتا ابا جا تو پہلے خود یاد کر پھر مجھے تبلیغ کرنا. اور ابا بہت بڑا گناہ تو نے کیا ہے. اللہ کہتا کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. بہت بڑا گناہ ہے تم وہ کہو جو کرتے نہیں. ابا توبہ کرو, تم مجھے کیا کہہ رہا ہے. یہ ساری بات ٹھیک ہے, عقل میں آنے والی ہے. ایک شرابی کسی کو کہتا ہے بیٹا شراب نہ پینا, میں اجڑ گیا, تو نہ شراب پینا. تو اس نے گناہ کیا. کبر مقتن, خود تو کرتا نہیں, دوسرے کو کون کہہ رہا. بہت غلط سمجھا گیا ہے اس آیت کو. مجھے جس نے 3 دن کے لیے وصول کیا تھا وہ آج بھی داڑھی موڑتا ہے. تو میں اس کو کہتا کہ تو کم وقت پہلے اپنا آپ تو ٹھیک کر پھر مجھے تبلیغ کر. تو میں کتنے گھاٹے میں جاتا. میں اس کے کہنے پہ چلا گیا 3 دن. ایک آدمی کمزور ہے, تہجد نہیں پڑھ سکتا ہے. وہ کسی صحت مند کو کہتا ہے بیٹا تہجد پڑھا کر, قبر میں اندھیرا نہیں رہے گا, روشنی ہوگی. وہ کہے بابا جی پہلے خود پڑھ پھر مجھے کہنا. تو یہ جس نے اس کو کہا ہے بیٹا تہجد پڑھا کر, خود نہیں پڑھتا, یہ گناہ ہے. گناہ ہے. تو پھر اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ کبر مقتن, بہت بڑا گناہ ہے تم وہ کہو جو کرتے نہیں. لم تقولون ما لا تفعلون, کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. تو اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے جو نہیں کرتے اس کی دعوت نہ دو, جو نہیں کرتے اس کی ترغیب نہ دو. یہ اس کا مطلب نہیں ہے. جس نے پھر اچھا 3 چلے تو میں نے لگائے. وہ ایک نوجوان مجھے میرا دوست تھا, 3 دن کے لیے پکڑ کے لے گیا, میں چلا گیا. جس نے مجھے مدرسہ پڑھنے کی ترغیب دی وہ دکاندار تھا. 3 چلے کے آخر میں ہم دونوں کی تشکیل کٹھی تھی. مجھ سے کہنے لگا تم عالم بن جاؤ, ڈاکٹری چھو. میں ڈاکٹری پڑھنا چاہتا تھا, میڈیکل. میرے باپ مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے. تو مجھ سے کہنے لگا تم, خود وہ دکاندار تھا. میں اگر اسے کہتا تو پہلے خود عالم بن پھر مجھے تبلیغ کرنا, اور تو توبہ کر, تو نے بہت بڑا گناہ کیا ہے. تو مجھے عالم بننے کی بات کر رہا, خود تو عالم ہے نہیں, خود تو تیرا جنرل سٹور ہے. مجھے کہتا میں عالم بن جاؤں, یا توبہ کر, 2 نفل پڑھو. تو میں نے اس کے کہنے پہ عمل کر لیا. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس راستے پہ لگا دیا. میں آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں ڈاکٹر, اور میرا بھائی ڈاکٹر ہے. تو میں بھی وہیں بیٹھا کلینک میں ہوتا. تو اب میں نے مختلف مثالوں سے اس چیز کا غلط ہونا واضح کیا ہے. اب میں اس کا صحیح مطلب بتاتا ہوں. لم تقولون ما لا تفعلون, جو تم نے کام نہیں کیا وہ کیوں کہتے ہو میں نے کیا ہے. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون, جو کام تم نے نہیں کیا اگر تم اس کے بارے میں لوگوں سے کہو گے کہ میں نے کیا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. نماز نہیں پڑھی اور کہتا میں تو نماز پڑھتا ہوں, تو یہ ہے لم تقولون ما لا تفعلون. روزہ نہیں رکھا گا تو میں تو روزے سے ہوں, یہ ہے لم تقولون ما لا تفعلون, کیوں کہتے ہو جو تم نے کیا نہیں. جو کام تم نے نہیں کیا وہ مت کہو کہ میں نے کیا ہے, چونکہ یہ جھوٹ ہے, اور جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے. یہ مطلب نہیں کہ تم نماز نہیں پڑھتے تو کسی کو نماز کی دعوت نہ دو. تم شراب پیتے تو کسی کو شراب سے روکو نہیں. تم جوا کھیلتے تو کسی کو جوے سے روکو نہیں. یہ مطلب تو بالکل شیطان نے پھیلایا لوگوں کو بددل کرنے کے لیے. اب جنید بغدادی لائیں گے تبلیغ کرنے کے لیے, شیخ عبد القادر جیلانی کو لائیں گے تبلیغ کرنے کے, ہم ہی نے کرنی ہے. ہم میں عیب بھی ہیں, ثواب بھی ہیں. جب میرے ذمہ ایک کام لگ گیا ہے مجھے کرنا ہے, میں اچھا ہوں پھر بھی کرنا ہے, برا ہوں پھر بھی کرنا ہے. پہلی جماعت مولا الیاس صاحب نے بھیجی, پہلی جماعت, جس جماعت کے بعد آج اتنے بڑے نقشے بنے ہوئے ہیں. پہلی جماعت گئی, واپس آئی. ہاں بھائی سناؤ کیا کیا؟ کہا جی حقو پیا. حقہ نہیں تو پنجاب ہندوستان میں بھی ہے, پاکستان میں. کہا جی حقو پیا, میں باتی تھا نا, حقو پیا. گنجی کھائی, گنجی وہ میٹھے چاول کو کہتے ہیں. گنجی کھائی, مہری کھائی. مہری وہ جو بناتے ہیں, لسی میں جو بناتے ہیں.
تو ان کی تعظیم، اور سوئے اور آ گئے، شاباش، انقلاب آ گیا، بہت بڑا کام کیا، بہت بڑا کام کیا۔ تو تم بھی اب پاناما میں اس پہلی جماعت کی طرح ہو کہ تم نوجوان اکثر ہو چکے ہیں، بوڑھے تھوڑے ہو چکے ہیں، نئی نسل پروان چڑھ چکی ہے، اب تمہیں تبلیغ کا کام کرنا ہے، تم جاؤ، کھا کے آ جاؤ، سو کے آ جاؤ، پی کے آ جاؤ، جو مرضی کر کے آ جاؤ، بیچ سے گزر کے آ جاؤ، لیکن تم نے بہت بڑا کام کیا کہ تمہارے قدم اللہ کی نسبت سے اٹھے ہیں، یہ ضرور رنگ لائیں گے۔ ہمارے ساتھ ایک بڑے تاجر تیار ہوئے 3 دن کے لیے، وہ نماز ہی نہیں پڑھتے تھے، تو ہم ان کو نہیں کہتے تھے نماز پڑھو، بس 3 دن لگا کے چلے جاتے تھے، نماز نہیں پڑھ رہے، ٹھیک ہے آ جاؤ آ جاؤ۔ 3 دن آتے رہے، نماز کوئی نہیں، 3 دن لگ رہے ہیں، 6 مہینے بعد 3 چلے کے لیے تیار ہو کے نکل۔ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، جو کام نہیں کیا اس کے بارے میں کیوں کہتے ہو میں نے کیا ہے؟ کَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ، اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا گناہ ہے، أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ، تم لوگوں سے وہ کہو جو تم نے نہیں کیا، چونکہ یہ جھوٹ ہے اور جھوٹ کبیرہ گناہ ہے۔ جھوٹ کبیرہ گناہ ہے، یہ نہیں کہ اگر مجھے میرے پاس کچھ نہیں تو میں تبلیغ بھی نہ کروں، میرے تو ذہن میں ہے اگر بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، مجھے تو صدا لگا۔ تم لوگ پھیری نہیں لگاتے ہو، سودا بیچتے ہو کہ نہیں بیچتے ہو؟ ارے بکتا ہے کہ نہیں بکتا؟ پھیری لگانے سے سودا بکتا ہے، تم لا الہ الا اللہ کی پھیری لگاؤ، تمہیں بڑے خریدار ملیں گے۔ تم نے پھیری لگانا ہی چھوڑ دیا، صرف ڈالر بنانے کے چکر میں پڑ گئے۔ یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، تبلیغی جماعت نہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں کہہ رہے ہیں، نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها ثم اداها كما سمعها فرب مبلغ او من سامع۔ میں نبدر بعد میں بتاؤں گا۔ یا اللہ، جو میرا امتی، جو تیرا بندہ میرا پیغام سنے، پھر اسے محفوظ کرے، پھر آگے پہنچا دے، عمل کرے یا نہ کرے، اس میں ہے۔ ایک اور حدیث سناتا ہوں، من یاخذ عنی هؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن، یہ صحیح ستہ کی روایت ہے۔ آپ نے کہا کوئی ہے مجھ سے کچھ باتیں لے لے یا خود عمل کر لے، نہیں کر سکتا تو کسی عمل کرنے والے کو بتا دے۔ تو اگر عمل کرنا شرط ہوتا تبلیغ کے لیے تو میرا نبی یہ تو نہ کہتا۔ تو ابو ہریرہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں تیار، مجھے بتائیں۔ یا اللہ، جو میرا امتی تیرا بندہ میرا پیغام سنے اور اسے آگے پہنچا، جیسے سنا تھا آگے پہنچا، تو یا اللہ تو اسے نظرت عطا فرما، نظرت۔ یہ لفظ آپ یہاں پاناما میں سمجھ نہیں سکتے، چونکہ آپ کے یہاں خزاں ہے ہی نہیں، اور یہ سمجھ میں آتا ہے جب خزاں دیکھی ہو، پتجھڑ۔ دسمبر میں آ کر ہمارے ہاں پتے جھڑ جاتے ہیں، جنوری میں پتے جھڑ جاتے، درخت ننگے ہو جاتے، بالکل ننگے ہو جاتے۔ اور قرآن میں یہ لفظ آیا تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، تو دیکھے گا ان کے چہروں پر نعمتوں کی نظرت۔ ابھی میں ترجمہ بعد میں کرتا ہوں۔ وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا، ہم نے سرور بھی دیا، نظرت بھی دی۔ نظرت ظاہر کی چیز ہے، سرور اندر کی چیز ہے۔ اب نظرت کیا ہے؟ جنوری تک پتے گرتے ہیں، درخت ڈنگ ہو جاتے ہیں۔ جب فروری کے پہلے ہفتے میں ذرا ٹھنڈک کم ہوتی ہے تو پھر شگوفے نکلتے ہیں اور پتے نکلتے ہیں۔ ان پتوں میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک بڑا خوبصورت سبز رنگ ہوتا ہے، دوسرا اس میں چمک ہوتی ہے، تیسرا وہ نرم و نازک ہوتا ہے۔ جب وہ مارچ میں آتا ہے تو چمک ختم ہو جاتی ہے، نرمی رہتی ہے اور سبزہ رہتا ہے۔
جب اپریل آتا ہے تو اس کی نرمی بھی ختم ہو جاتی ہے، چمک بھی ختم ہو جاتی ہے، صرف سبزی رہ جاتی، سبزہ رہ جاتا ہے، سبز رنگ رہ جاتا ہے۔ یہ جو اس کے اندر تین خوبیاں جمع ہوتی ہیں، ایک چمک، ایک رنگ، اور ایک اس کی لچک اور نرماہٹ، یہ تین چیزیں ہمارے علاقے میں درخت کے پتے کو صرف 1 مہینے کے لیے نصیب۔ اس کو کہتے ہیں بہار۔ بہار بہار دنیا میں ناممکن ہے ایسی بہار مستقل قائم رہے۔ اپریل میں جاتے ہی بس اس کا ایک روپ رہ جائے گا سبز، باقی 2 روپ ہوا لے جائے گی، تپش لے جائے گی۔ یہ دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ تو میرا نبی کہتا ہے یا اللہ، جو میرا امتی، جو تیرا بندہ میرا یہ پیغام لے کے لوگوں تک پہنچے، اسے تو ایسی بہار دے جس میں خزاں نہ ہو، اسے تو ایسا خوبصورت کر دے جس کے پیچھے بدصورتی نہ ہو، اسے ایسی خوبصورت زندگی دے جس کے پیچھے بدصورتی نہ ہو، اس کے اندر کو خوبصورت کر دے، باہر کو خوبصورت کر دے، خوشحال کر دے، آباد کر دے، نہال کر دے، آباد کر دے، دنیا بھی میں بھی خوبصورت بنا دے، آخرت میں بھی خوبصورت بنا دے۔ نظر اللہ، آگے مفعول فی ذکر نہیں کہ کہاں یہ بہار ہو، تو دنیا میں بھی آخرت میں، دنیا میں بھی آخرت میں۔ کہ یہ دعا کسی کو نہیں دی سوائے تبلیغ والوں۔ جو بھی تبلیغ کرے، میں کروں، آپ کرو، جو کرے، یا اللہ جو میرا یہ کام کرے اس کی زندگی میں خزاں نہ آئے، اس کی زندگی میں بہار۔ کون سی بہار؟ وہ 3 صفت والی بہار کہ چمک بھی ہو، رونق بھی ہو، حسن بھی ہو، جمال بھی ہو، کمال بھی ہو، اور زوال سے پاک کر دے۔ یہ دعا ہے جو تبلیغ کا کام کرے۔ اور ذمہ داری ہے، آپ نے 11 تاریخ کو فرمایا، 10 تاریخ کو مینا کی وادی میں فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ، میرا پیغام آگے پہنچاؤ۔